this session, we are going to discuss that if we consider the increase in the population in the developing countries, there are two schools of thought, one advocating that population increase is a problem and it should be treated as a problem. The other school of thought indicates or says or emphasizes that population shouldn't be considered as the real problem. There are a number of other issues also that need to be looked into. So, as long as the people from the two schools of thought are concerned, eventually over the last so many years, they have been debating on various reasons, various issues have been explored, and a number of different types of empirical evidences have also been identified. So, we see that overall over the last so many years discussion, on the basis of the discussion that has been made over the last so many years, the two schools of thought have reached a consensus. So, in this session we are going to discuss that what is that consensus, or what are the factors that have been that are common as long as the two schools of thought are concerned, or what are the factors where both schools of thought agree upon as long as the increase in the population is concerned. The next thing we are going to discuss in this session is what the developing countries can do in order to overcome this problem or in order to handle this problem. Next we will discuss what the developed nations can do in order to help the developing countries in order to take or nicely utilize this resource that can be considered as a problem if not dealt with properly. So that these are the major things we will be talking about in this session. So as long as the consensus is concerned, we discuss that there are these two schools of thought. One school of thought takes population increase as the cause of a problem, and the other school of thought considers population as one of the factors that is there when we take into account the factors that contribute towards underdevelopment of an economy. So as long as the consensus is concerned, we see that there are certain things that on the basis of which both these schools of thought, or the theorists or the advocates of these two schools of thought agree to. Number one, that both schools of thought say that population is not the primary cause of lower living levels in the developing countries. It can be considered as one of the many factors that contributes towards this lower standards or lower living standards of people in the developing countries. They say that there are a number of other factors, such as there are gross inequalities as long as the income distribution is concerned, which we observe in the developing countries, which can be considered as the major reason behind this perpetuation of underdevelopment or the slowing down of the process of development in these countries. And we shouldn't be taking the increase in the population as the factor or the major contributing factor behind this slowing down of the pace of development in these economies. Another thing that has been highlighted by these people as the major factor that contributes towards slowing down the process of development is the limited freedom of choice, which plays a significant role in explaining why the developing countries are still underdeveloped. In addition to this particular aspect, they also identify that population growth should be considered as a consequence of underdevelopment, and we cannot take, on the basis of all the different types of empirical evidences people have collected throughout the world through different types of studies, they have identified that population growth is one of the consequences of this low development level or the underdevelopment in the developing countries, and we cannot take it as the cause behind this low pace of development in an economy. The third thing to which they agree upon is that when we are evaluating the growth rate of population in the developing countries, we need to look at the quality of life and the material well-being also
the people, when we see that this is the number of people living in a developing country and they are touching the alarming levels and the population growth rate is very high or the existing population is very high, we need to also look at the we shouldn't be talking in terms of numbers only. We need to look at the well-being or the overall standard of life of these people also, and we need to compare this with in conjunction with the type of standard of life which is being enjoyed or which is being experienced by the people living in the developed nations, and then it would be a more realistic approach that we need to make comparison, and then we need to policize, or we need to say that this is something which is since the number has gone up considerably and they are like eating up all the resources, or the utilization of the resources by every single individual living in a certain developing country is this much, which is alarmingly high. So we need to cut short on it or curtail the utilization of resources by reducing the number of the population. So whenever we are going to look at the numbers or the increase in the growth rate of population in the developing countries, we need to look at this particular aspect or dimension as well, that what is the overall quality of life which these people are experiencing. Another important thing we have to see is that as long as the decrease in the population is concerned, it has to be voluntary. It should not be coercive, or it should not be, people should not be pressurized that they need to reduce the birth rate or they need to have a smaller family size. These kinds of activities or policies can be followed in areas in which we see that overall the growth rate of population is alarmingly high. And again, the strategy that has been advocated by the two schools of thought reaching upon a certain consensus say that they can be asked to go for the decrease in the fertility rate or the birth rate on voluntary basis. They shouldn't be pressurized for this particular reason. And another important thing we need to see is that they have, on the basis of all this factors that have been identified as where they agree, the two schools of thought agree, they have also come up with certain policy approaches and certain recommendations have been made. So according to these approaches, the consensus is on this particular aspect that as long as we see that in the developing countries, in those areas in particular where the population growth rate is very high or where the population size at a certain point in time is very large, the governments need to look into the socio-economic conditions and what is going to be the impact of these socio-economic conditions on the overall pace of development in these countries. So they need to look at the various performance of various sectors that are going to affect the quality of life of people living in these areas, and at the same time they can go for some family planning programs as well, through which people can be informed and taught, and some sort of awareness can be brought into these groups of people where they see that there is a larger concentration of population, or where they see that the population growth rate is sufficiently higher. So they can advance this concept of family planning program in those sections of the society in particular where they see that the expansion or the growth is sufficiently larger. So they can be they can be given certain incentives, or the governments can work on providing them with certain disincentives on the basis of which they can channel the increase or decrease in the population growth rate in those areas where they see that the population concentration is relatively higher. At the same time, as long as the policy approaches are concerned, it has also been identified that it shouldn't be exclusively
the domain of the developing countries alone. The developed nations can also contribute significantly and positively in order to help the developing countries in order to reduce this issue or to reduce the impact of this issue, and they can when they see that they need to look at this at particular aspect also, the developed nations, that what is the extent of utilization of resources in their own countries, and whenever they tell the developing countries to reduce the growth rates or to reduce the population size, they need to look at their own personal consumption of the natural resources as well, realizing that they are utilizing a larger proportion of the overall resources that is for everybody living in this world. On the basis of this discussion, some policy approaches have been developed. This is what I'm going to discuss with you now, and we will be talking about the policy approaches that are recommended for the developing countries firstly, and then I will be discussing with you the policy approaches that are there for the developed world. So firstly, I'm going to discuss what the developing countries can do in order to overcome this problem, or if they consider increase in the population as one of the consequences of underdevelopment in a country, in a developing country, what could be the possible things which the governments in the developing countries can do in order to utilize their people in a nicer way, or to curtail or to reduce the fertility rates or the birth rates in these countries. So the first thing which has been recommended, on which, or we can say that the policies can be structured on the basis of this particular aspect, is that they need to persuade people through providing education. So as long as the focus of education is concerned, they need to look at this particular aspect, that some sort of awareness needs to be brought in among the people, particularly living in those areas जिधर हम देखते हैं कि population का concentration ज़्यादा है, वहाँ इस किस्म की information को लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, जिसमें उनको awareness दिया जाए regarding this particular aspect, या कि किस तरह से बहुत बड़ा family size का होना हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर सकता है, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज थ्रू विच दे कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फैमिली. Another important thing which can be incorporated into the policies of the developing countries is the initiation or the strengthening of the family planning programs. So we see that over the last so many years, particularly when we start off from 1950s onwards, हम अगर हिस्ट्री में देखें तो 1950 से onwards दुनिया के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को फॉलो करना शुरू किया गया है. सो सबसे पहले हम देखते हैं 1950 में इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट की थी. देन व्हेन वी मूव इनटू द डेकेड ऑफ 1960s, तो उसमें देयर आर अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो, फॉर एग्जांपल चाइना इंक्लूडिंग पाकिस्तान आल्सो, जहां फैमिली प्लानिंग की प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने बाकायदा इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, जिसके बारे में फिर लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, लिटरेचर के थ्रू, परसुएशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू. गवर्नमेंट ने मीडिया को इस्तेमाल किया और इस तरह से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इन दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ वी सी दैट हार्डली देयर इज एनी डेवलपिंग कंट्री जहां इस किस्म के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट्स ना चला रही हों, जिसमें लोगों के अंदर ये अवेयरनेस दी जाती है कि these could be the possible problems that can be there because of a big family, and these are the ways through which they can control the size of the family. So in addition to that, there could be certain other policies also that can be followed or incorporated in the policy structure in the developing countries, and this includes that they can come up with certain programs. Government in developing country can come up with certain programs. For example, these programs can be based upon providing incentives and disincentives for having children through the major variables that
can influence the demand for children, as has been explained by the microeconomic household model we discussed earlier. So I'm going to quote certain examples from the world. We have seen that in a number of countries, like for example in the world, ابھی تقریباً 30 سے زیادہ لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں مختلف طرح کے پروگرامز پیش کیے گئے ہیں لوگوں کو، جس میں یا تو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں یا ڈس انسینٹیوز دیے جاتے ہیں تاکہ پاپولیشن کے گروتھ کو کنٹرول کر سکیں. فار ایگزامپل سنگاپور میں جو میٹرنٹی لیو ہے دیٹ از فلی پیڈ اونلی فار 2 چلڈرن. اگر 3rd چلڈرن کے لیے میٹرنٹی لیو لیں گے تو آپ کو دیٹ وڈ ناٹ بی پیڈ. سیکنڈلی ان 1984 سنگاپور میں یہ پالیسی ڈیزائن کی گئی جس کے تھرو اگر یونیورسٹی کی ڈگری لیے ہوئے وومن ہے، اس کے جتنے بھی بچے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے جائیں گے they will be given priority or they will be given preference according to this law that was promulgated in Singapore in 1984, whereas disincentive دیا گیا کہ preference نہیں دی جائے گی ان بچوں کو جن کی مائیں ایجوکیٹڈ نہیں ہے یا کم ایجوکیٹڈ ہے، جن کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے. So according to this particular law, if a woman is having a university degree, اس کے جتنے بھی بچے اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے جائیں گے ان کو پریفرنس دیا جائے گا اوور the children of a woman جو کہ یونیورسٹی کی ڈگری جس کے پاس نہیں ہے. So the idea that was behind this particular law was that سنگاپور کی گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ان کو لگا ایسے کہ جو یونیورسٹی کی ڈگری والی خواتین ہیں نیچرلی وہ زیادہ اچھا کوالٹی کا ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو، اور ایز اے ریزلٹ آف دس ہائی کوالٹی یا امپرووڈ کوالٹی کے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو لو کوالٹی چلڈرن جو کہ ان عورتوں کے ہو سکتے ہیں جن کے پاس یونیورسٹی کا ڈگری نہیں ہے. سو دس از ہاؤ دا ڈس انسینٹیو اینڈ دا انسینٹیو پروگرام واز ڈیولپڈ ان 1984. In addition, there were a number of other programs that were initiated and executed in Singapore, جس سے کیا ہوا کہ 2004 میں it was registered in Singapore کہ وہاں کا fertility rate اتنا significantly drop ہو گیا کہ ابھی 2004 onwards سنگاپورین گورنمنٹ نے لوگوں کو انسینٹیو دینا شروع کیا ہے کہ دیٹ دے شوڈ گو فار مور کڈس، لارجر فیملی سائز، تاکہ ان کا وہاں کا برتھ ریٹ انکریز کرے. اینڈ وی سی دیٹ دس پرٹیکولر تھنگ ہیز بین کیریڈ آؤٹ by a number of countries in Europe and in Japan, where they saw that the population instead of growing up has started squeezing. So like جیسے میں نے ابھی آپ کو سنگاپور کا ایگزامپل دیا، جاپان میں، یورپین کنٹریز میں they see that جس طرح سے اوور آل ان کی انکم گرو کری ہے اور absorption of employment opportunities گرو کر رہے ہیں، اس طرح سے جو پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ہے وہ اس سے میچ نہیں کرا. دیٹ از سلوور ایز کمپیئر ٹو دا ایمرجنس جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی جنریٹ ہوگی ان فیوچر. سو دیئر فار دے ہیو لائک کم اپ ود نمبر آف پروگرامس جو کہ انسینٹیو دیتے ہیں ٹو ہیو اے لارجر اور ہائر برتھ ریٹ. So اس میں there are a number of programs that have been developed in order to go for that or do meet this particular objective. So another example I am going to quote here is of India. انڈیا کی ایک سرٹن اسٹیٹ میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ لوگوں، اگین ہم نے جیسے مائکرو اکنامک تھیوری آف ہاؤس ہولڈ ڈسکس کیا تھا کہ ڈیمانڈ فار چلڈرن لوگ کیوں کرتے ہیں. سو اس میں ایک میجر جو فیکٹر ہم نے ایکسپلور کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب نیچرلی لوگوں کو لگتا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا دھیان رکھنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے، اینڈ دیئرفور دے گو فار چلڈرن تاکہ وہ ہمارا اولڈ ایج میں دھیان رکھے. سو this particular aspect was accounted for and an experiment was made in a certain state in India, اور اس میں یہ کیا گیا کہ عورتوں کو کہا گیا کہ آپ کے لیے ہم کچھ certain amount of money جمع کر رہے ہیں.
سو گورنمنٹ جو تھی وہ اپنے پاس ان کے کوئی سیونگ اکاؤنٹ بناتی تھی, اور جب وہ عورتیں 45 ایئرس کی ہو جاتی تھی تو ان کو وہ جمع کیے ہوئے پیسے دے دیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے بڑھاپے میں اس پیسوں کو استعمال کر سکے. مگر وہ عورتیں جن کے فیملی کا سائز بہت بڑا ہے یا جن کے بہت ڈھیر سارے بچے ہیں, ان کے پیسے کاٹ لیے جاتے تھے یا ان کے اکاؤنٹ کو کلوز کر دیا جاتا تھا ان کو انسینٹیو دینے کے لیے دیٹ دے شوڈ گو فار اسمالر نمبر آف چلڈرن. سو دیر ہیو بین similar practices in different parts of the world where we see that either they go for some program جو کہ incentives دیتا ہے, اور they go for certain program جو کہ disincentives دیتا ہے in order to control the size of the family. In some countries ہم نے دیکھا کہ فیملی کے سائز کو چھوٹا کرنے کے لیے گورنمنٹ نے پروگرام اسٹرکچر کیے. کچھ کنٹریز میں ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے بھی آپ کو سنگاپور کا ایگزامپل دیا, جاپان میں, where government is giving incentives to increase the size of the family. So moving on, we see that similar programs have been run in different parts of the world. ایک اور چیز جو important تھی اسی context میں which I wanted to discuss with you is like that will help us in understanding this concept of controlling the size of the family is immigration. So ہم دیکھتے ہیں کہ particularly وہ countries in the world جہاں population کا concentration relatively lower ہے, وہاں کے governments policy بناتے ہیں کہ soft terms and conditions کے اوپر immigrants آئیں اس country میں اور وہاں آ کر انویسٹمنٹس کریں, یا ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس قسم کے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز یہاں ہیں اور آپ آئیں اور آپ ان اپرچونیٹیز کو سیز کریں اور یہاں سیٹل ہوں. سو وی سی دیٹ دیز کائنڈز آف ٹرینڈز آر اور پالیسیز ہیو بین practiced by a number of countries in the world, particularly 1990s کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کنٹری جہاں ان کا جو خود کی پاپولیشن تھی وہ کافی لو تھی, انہوں نے امیگریشن پالیسیز لگائے تاکہ ان کا جو لوکل پاپولیشن ہے وہ انکریز کرے. So as long as the policies or the recommendations or the programs which the developing countries can do in addition to what I have discussed so far is that there are certain other recommendations as well. Again Theoris نے کہا کہ population کو control کرنے کے لیے this particular thing is more واقعبل یا وہ زیادہ افیکٹو ہے کہ آپ پریشرائز نہیں کریں لوگوں کو, ان کے اوپر کمپلشنز نہیں لگائیں, بلکہ ان کو آپ ایجوکیٹ کریں یا پرسویڈ کریں انسٹیڈ آف پٹنگ پریشر یا کوئرژن جو ہے وہ انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ دیٹ شوڈنٹ بی دا اپروچ, بیکاز جب آپ کوئرس کرتے ہیں یا لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں تو اس کے لیے ریٹیلیشن پیدا ہوتا ہے سوسائٹی میں, اینڈ پیپل اسٹارٹ ہیٹنگ یو اور دے ڈو ناٹ لائک دوز پروگرامس جس کے تھرو آپ یا پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں انڈیویجولس کو ان آرڈر ٹو فالو اے سرٹن پالیسی. سو دے شوڈ بی پرسویڈیڈ, دے شوڈ بی ایجوکیٹڈ بائی گیونگ دا ریشنل اور بائی گیونگ دا ریزنز دیٹ دس از سم تھنگ وچ از گڈ فار دیم اینڈ دس از سم تھنگ وچ از ناٹ گڈ فار دیم. سو ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ہیز بین ایڈوکیٹڈ کہ آپ اپنے پالیسی آف کنٹرولنگ دا پاپولیشن گروتھ ریٹ کو اچھی طرح سے سیٹسفائی کر سکتے ہیں یا بہت نائسلی افیکٹو بنا سکتے ہیں اگر آپ عورتوں کے سوشو اکنامک اسٹیٹس کو بڑھائیں یا امپروو کریں. سو اگر آپ عورتوں کو ایجوکیٹ کریں گے, ان میں اویئرنیس دلائیں گے, ان کا سوشو اکنامک اسٹیٹس کو بلڈ کریں گے یا ڈیولپ کریں گے, تو اس سے بہت آپ کے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے اچیو ہو سکتے ہیں ان آرڈر ٹو کنٹرول دا پاپولیشن گروتھ اور دا پاپولیشن ایکسپینشن. سو اس کے لیے اگر آپ عورتوں کے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو انکریز کرتے ہیں تو نیچرلی یہ آپ کے دو طرح سے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اوور آل جو آپ کا گروتھ کا پروسیس ہے اکانومی کا یا آپ کا جو ٹوٹل انکم ہے وہ بڑھے گا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پیپل وومن دے ول ریئلائز کہ ابھی کام کرنا کی وجہ سے یا اچھا انکم کو جنریٹ کرنے کی وجہ سے اپرچونٹی کاسٹ آف ہیونگ مور کڈس has gone up, therefore they may decide to have a smaller family. And as long as empirical evidences are concerned, there have been a large number of studies جس میں empirically اس particular relationship کو ٹیسٹ کیا گیا اور انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے کہ whether employment opportunities for women
کے بڑھ جانے سے سائز آف دا فیملی کے اوپر یا پاپولیشن گروتھ ریٹ کے اوپر کیا امپیکٹ آتی ہے. سو جو امپیریکل انویسٹیگیشنز ہیں ان سے ہمیں یہ فائنڈنگز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان دونوں کا بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. جیسے ہی کسی بھی اکانومی میں یا سیکشن آف این اکانومی میں یا کسی ایریا میں یا کسی ریجن میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ اگر ایڈوانس ہوتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, ساتھ ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین دے اسٹارٹ پریفرنگ ٹو ہیو اسمالر فیملی سائز. اس کے پیچھے ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ اٹس ڈیفیکلٹ فار دیم to manage big family, so therefore they prefer to have a smaller family. One thing. Secondly, because by having some sort of increase in their wage rate, they have a greater say. Unka jo overall socio-economic pressure hai ya empowerment hai, usme unka role jo hai wo thoda significant ho jata hai, and that also helps them in saying whatever they want to, and that has this effect also کہ آپ کا جو family size ہے that becomes smaller. So at the same time یہ تو developing countries کو کیا کرنا چاہیے یا کیا پالیسیز آلریڈی ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں اور کون سی ایسی کے اپروچز ہیں جو کہ افیکٹولی استعمال ہو سکتے ہیں in order to curtail or control the size of population in the developing countries. The thing which I'm going to discuss with you now is what are the different types of policy approaches that are there for the developed countries. So سب سے پہلی بات جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کو جو امپورٹنٹ چیز میں سب سے پہلے انٹروین کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے یا مد نظر رکھنا چاہیے یا ری اسٹرکچرنگ کرنی چاہیے. دیٹ از دا ریسورس یوزیج انیکوٹیز. وی سی کہ جو جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں یا جتنے بھی ریسورسز دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سے آلموسٹ 80% ریسورسز ڈیولپ نیشنز استعمال کرتی ہیں. سو دے نیڈ ٹو ہیو اے چیک آن دس کہ باقی کے 20% آپ چھوڑ رہے ہیں اس پاپولیشن کے لیے جو کہ ٹوٹل پاپولیشن کا 2/3 کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے, یعنی کہ تقریباً 67% آف دا پاپولیشن استعمال کر رہی ہے دنیا کے 20% ریسورسز کو, اور 1/3 یعنی کہ 33% تقریباً پاپولیشن استعمال کرتی ہے دنیا کے 80% ریسورسز کو. سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز کو ریسورس یوز انیکوٹیز کو جو امبیلنس ہے اس ریسورسز کے استعمال کا, اس چیز کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم برابر ریسورس یوزیج کر سکتے ہیں کہ ان کو بہت سارے ایسے کہ فیسلٹیز یا ریسورسز کا استعمال یا ٹیکنالوجی پاس آن کر دینی چاہیے ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف, تاکہ وہاں بھی جو استعمال ہے ریسورسز کا وہ نیچرلی بڑھے گا تو ان کا جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے دیٹ از آلسو going to develop or enhance. So nextly they can go for some soft terms and conditions based migration policies. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنٹریز کے اندر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں کانسنٹریشن آف پاپولیشن اتنا زیادہ نہیں ہے اور ڈیولپنگ نیشنز میں کانسنٹریشن آف پاپولیشن بہت زیادہ ہے, تو دے کین گو فار دیز کائنڈ آف پالیسیز جو کہ سافٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بنے ہوں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جن ایریاز میں زیادہ کانسنٹریشن ہے یا زیادہ مسائل ہیں وہاں سے ان ایریاز میں آپ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو اٹھا کے, تاکہ آپ تقریباً ایون ڈسٹریبیوشن آف پیپل کر سکیں اکراس دا گلوب. دین وی آلسو سی دیٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ڈیولپڈ کنٹریز ٹیکنالوجیکلی ہیلپ کر سکتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کو ٹو کنٹرول دس پرٹیکولر ایسپیکٹ. اور نیکسٹ وہ ایک اور چیز جو ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں ڈیولپڈ کنٹریز کین ہیلپ دا developing countries is that they can provide some financial assistance. جیسے ٹیکنالوجیکل ہیلپ کرا ہے ویسے ہی وہ ان کو پیسے کی صورت میں مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ فیملی پلاننگ پروگرام کو زیادہ ریگرسلی ایگزیکیوٹ کر سکیں اور امپلیمنٹ کر سکیں اور اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس کو اچیو کر سکیں. سو وی سو ان دس ڈسکشن وی کین کنکلوڈ اور وی کین ڈرا سرٹن کنکلوژنز آؤٹ آف اٹ دیٹ although we see that there are two major schools of thought, one taking population as the root cause of all the problems, the other taking population as one of the consequences of underdevelopment. So we see that
overall there is some sort of consensus, اور سب سے بڑی اور میجر consensus جو دونوں اسکول آف تھاٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے that they see کہ although population اگر ہم اس کو بہت بڑا پرابلم یا کاز آف آل دا پرابلمز نہ کنسیڈر کریں, پھر بھی وی نیڈ ٹو ریئلائز دس پرٹیکولر ایسپیکٹ کہ وہ کنٹریز جہاں پاپولیشن بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے ان کو اپنی گروتھ ریٹ کو ماڈریٹ کرنا چاہیے. سو دس از واٹ وی سی دیٹ دونوں اسکولس آف تھاٹ پرفیکٹلی اس پرٹیکولر پرنسپل کے اوپر اگری کرتے ہیں. نیکسٹلی وی آلسو سو in this whole discussion کہ ایکسکلوسیولی وہ کنٹری جہاں گروتھ ریٹ بہت تیزی سے آف پاپولیشن بہت تیزی سے ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایکسکلوسیولی یہ چیز ہم اس کنٹری کے اوپر نہیں چھوڑ دیں کہ وہ اکیلی خود ہی اس مسائل میں سے اس مشکل میں سے کو نبٹ لے گی یا اس کو ہینڈل کر لے گی یا اس کو خود ہی سے اس کو اوور کم کرنا چاہیے. although there are a number of different types of recommendations یا policy approaches یا policies which the developing country can practice upon, but at the same time developed countries بھی to a greater extent help کر سکتی ہیں ان ساری ڈیولپنگ کنٹریز کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے, یا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں کہ وہ کس طرح سے نائسلی اس سے پاپولیشن کے بہت سگنیفیکنٹلی یا شارپلی انکریز کرنے کی پرابلم سے کس طرح سے وہ نکل سکتے ہیں. سو دے کین شیئر پاپولیشن برڈن بائی مائگریٹنگ دس ایکسیس برڈن towards their own countries, or they can help them with providing them with some nice advanced technologies یا ان کو financial assistance دے کے آپ مل جل کے اس پرابلم کو ہٹا سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو لک ایٹ دس پرٹیکولر ایسپیکٹ آلسو کہ پاپولیشن کا انکریز ہونا ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہے. ان سرٹن کانٹیکسٹ ان سرٹن کنٹریز وی سی دیٹ اٹ از اے ڈیزائربل فینومینن ایز ویل کہ آپ پاپولیشن کو اپنے ریسورسز کو نائسلی پرفیکٹلی ایفیشینٹلی افیکٹولی استعمال کرنے کے لیے بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. سو اٹس ناٹ آلویز دا بیڈ تھنگ. Now I am going to discuss a case study with you, and the title of the case study is Population, Poverty and Development, China and India. So since we were discussing population, its related issues, approaches, controversies, consequences, etc., so I thought it would be very, very useful for us to take into account a case study or take into account a real life example in which population is one of the major issues. So we know کہ چائنا اور انڈیا میں دنیا کی سب سے زیادہ پاپولیشن پائی جاتی ہے. سو ایٹ دا سیم ٹائم یہ دونوں کنٹریز پچھلے کئی سالوں سے ایک سفیشینٹلی ہائی اکنامک گروتھ ریٹ بھی دکھا رہے ہیں. So the idea, the thing which we are going to discuss in this particular case study is that although the populations are significantly rising and these two countries constitute a very big proportion of the total population of the world, at the same time they are managing to grow nicely. So یہ کیسا possible ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے. So this is what we are going to discuss this case study. اور again اس case study کے discussion کو nicely سمجھنے کے لیے there is a prereq, اور وہ prereq یہ ہے کہ اس case study کو پہلے سے آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا, ریڈ کیجئے گا اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو انڈر لائن کریں, اور اس کے بعد پھر آپ ڈسکشن کو سنیں تو اٹ ول بی ویری انفارمیٹیو فار یو. یہ آپ کے لیے بہت یوزفل بھی ہوگا اور یہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے بیکاز ہمیں ابھی اس وقت گلوبل سیناریو کے اوپر دو ایمرجنگ فورسز دیکھنے کو مل رہے ہیں. One is China and the other is India, and this particular case study is based upon these two emerging economic forces on the globe of the world right now. As long as the two countries are concerned, I just mentioned کہ چائنا اور انڈیا دونوں دنیا کے اس وقت کے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز ہیں, اور اس کے ساتھ ہی میں دونوں دنیا کے سب سے زیادہ پاپولس نیشنز بھی ہیں. سو 2010 میں انڈیا کی پاپولیشن 1.2 بلین کے آس پاس تھی, اور چائنا میں آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ populous country یا highly populated country is China even today. So دونوں مل کے دنیا کی پاپولیشن کا بہت بڑا حصہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں.
So we see that چائنا میں کچھ پالیسیز فالو کیے گئے تاکہ چائنا کی پاپولیشن کا گروتھ ریٹ کو کنٹرول کیا جا سکے. سملرلی انڈیا میں بہت سارے فیملی پلاننگ کے پروگرامز, بہت سارے پالیسیز پرومالگیٹ کیے گئے بائی دی ڈفرنٹ گورنمنٹس ان انڈیا اسٹارٹنگ فرام 1950 آنورڈس, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹو این ایکسٹینٹ دونوں کنٹریز میں آلدو پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے پالیسیز استعمال کیے گئے ہیں بہت انتھوزیاسٹکلی. سو وی سی دیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ سم سارٹ آف desired results have been met or achieved, but as long as the programs are concerned, تو دونوں میں جو طریقہ فالو کیا گیا وہ all together different تھا. For example, چائنا میں there is this one child policy which is being strictly followed in most of the China, جس میں قانوناً لا بنا دیا گیا ہے. there is a restriction کہ کوئی بھی فیملی ایک بچے سے زیادہ پیدا نہیں کر سکتے unless and until there are certain things that are there which I am going to discuss with you. But at the same time ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں although according to certain Indian experts, Indian analysts, انہوں نے کہا if we compare the progress of China and India, اگر ہم دونوں کی پروگرس کو کمپیئر کریں تو چائنا کے سبھی ویریبلس کے اوپر پرفارمنس بہتر ہیں انہی ویریبلس کی پرفارمنس ان انڈیا میں ایکسیپٹ پاپولیشن کی گروتھ ریٹ میں. سو آلدو چائنا نے بہت اسٹرانگلی, بہت ایفیشینٹلی, بہت افیکٹولی ریڈیوس کرا ہے اپنا پاپولیشن کا گروتھ ریٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے انڈیا کے اندر آلدو دے ہیو ٹرائی ٹو کنٹرول اٹ کنسیڈریبلی, بٹ اسٹل گروتھ ریٹ آف پاپولیشن ان انڈیا از اسٹل relatively higher as compared to the growth rate that has been achieved in China. So where we see some sort of positivities and what were the factors behind this particular like progress or achievements of the objectives. So as long as China's population is concerned, according to certain analysts جنہوں نے population دونوں کے اوپر کام کیا ہے, they have come up with this particular projection کہ انڈیا کی پاپولیشن ہم دیکھتے ہیں کہ 2/3 تھی پاپولیشن آف چائنا کے آلموسٹ 50 سال پہلے جب انڈیا کیم انٹو بینگ in 1947. If you compare 1947 انڈیا کا پاپولیشن ود 1947 چائنا کا پاپولیشن, تو انڈیا کی پاپولیشن 2/3 سے بھی چھوٹی تھی چائنا کی پاپولیشن سے. لیکن جب ہم 2050 کے لیے پروجیکشنز لگاتے ہیں کہ پاپولیشن کتنی ہوگی دونوں کنٹریز میں, تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انڈیا کی پاپولیشن چائنا کی پاپولیشن سے کہیں گنا زیادہ بڑھ چکی ہوگی, اور کہیں گنا زیادہ ہیز بین ایسٹیمیٹڈ ایز 200 ملین more people by 2050 as compared to what China's population will be then at that time. So this is something which is alarming for India. And like if you look at the developments interpretation, development کی process کی interpretation اگر ہم دیکھیں امرتیا سین کے words میں, تو امرتیا سین نے کہا کہ جن کی ہم نے capability approach پڑھی تھی, اور we know that he has been given this Nobel Prize on coming up with this particular approach called the capability approach, which helps us in defining the extent of development in a developing country. According to him, development can be taken up as freedom. So جتنے بھی زیادہ opportunities خواتین کو, فار ایگزامپل خواتین کو زیادہ ملتے ہیں, اتنا ہی وہ اپنے بارے میں, اپنی فیملی سائز کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسیشن میکنگ کر سکتی ہیں. اور obviously that is reflected in like a higher level of empowerment of women and a smaller size of the family. So basically, according to him, this particular freedom of making choice, making decisions can be taken up as a measure of development. So if we see some sort of positivity or control in the rapid expansion of population in India
in certain sectors or in certain cities or in certain parts of India, वहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो reduction in the growth rate of population है, that is majorly because of this freedom of the woman living in those areas, जहाँ or again this particular aspect has been taken up by Amartya Sen as a sign of development. So jitna woman according to him zyada free hain in order to make the decisions regarding their own lives, regarding their families, utna hi zyada extent of development dekhne ko milta hai. And since they are now if they are more educated, they get more free, they can influence the decisions regarding themselves and their families. Therefore, वहाँ हमें देखने को मिलता है population growth rate controlled, यानी कि size of the family control है, birth rate कम है, fertility rate low हो गया. So this may be reflected as a sign of development according to Amartya Sen's opinion of development, which he has linked with the freedom of people in exercising whatever they can do, whatever they can become. So if you look at the population policy practiced in China, so starting off हम 1949 से onwards analyze करते हैं population policy that was there in China और कैसे उन्होंने इस चीज़ को rapid growth of population को किस तरह से control किया. So हम देखते हैं कि communist ने take over किया 1949 में और उस वक्त जो leadership थी that was under the leadership of Mao Zedong. So Mao Zedong और उसके जो फॉलोअर्स थे उनके अकॉर्डिंगली ये परसेप्शन थी उनकी कि वो समझते थे कि जितनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा पावर को ये रिफ्लेक्ट करेगी. सो दे काइंड ऑफ लाइक एडवोकेटेड दिस प्रिंसिपल ऑफ हैविंग हाई ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन. सो उन्होंने इवन जो उस वक़्त पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात करते थे उन लोगों के लिए इवन सज़ाएं मुकर्रर की, उनको सज़ाएं दी, यहाँ तक कि उन लोगों को मार दिया गया जो कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एडवांस या प्रोमोट कर रहे थे कि पॉपुलेशन को इतना strongly या significantly increase नहीं किया जाना चाहिए. So they went out for this particular advocacy of this concept कि जितनी ज़्यादा बड़ी population होगी उतना हमारी जो economy है वो ज़्यादा strong होगी, या they associated the size of the population with power कि power और population दोनों एक ही चीज़ होते हैं. So अगर हम ज़्यादा बड़ा powerful हमें अपने आप को बनाना है उतना बड़ा हमें population को increase करना चाहिए. So even बहुत बाद में भी माओ को इस जो भी उन्होंने पॉलिसीज फॉलो किए उनको 60% राइट समझा जाता था. सो लेटर ऑन लेट 1950s में जब फेमाइन आई तो द फॉलोअर्स ऑफ माओ एंड माओ रियलाइज्ड के this should not be the thing, and realizing कि population के growth rate can cause a number of other things, issues या problems को बढ़ा सकती है ये problem, क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सारे लोग हैं किसी भी country में तो आपके लिए उनको handle करना, उनको basic necessities of life provide करना can be cumbersome, is a difficult thing. So then later on we see that in 1980 चाइना ने बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ बनाने शुरू किए. और एट दैट टाइम हमने देखा कि 1980 के अंदर ग्रोथ रेट को 1% के ऊपर लेके आने के लिए पॉलिसीज़ बनाए गए और लोगों को एजुकेट किया गया, लोगों को बताया गया कि वी नीड टू रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बाय 1%. और 1% का मतलब है कि आप बहुत शार्पली डिक्लाइन लेके आ रहे हैं बर्थ रेट के अंदर. देन वी ऑल्सो सी दैट 1982-1983 में चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल ले डाउन किया ऑफ दिस वन चाइल्ड पर फैमिली की पॉलिसी को उन्होंने एग्जीक्यूट किया और उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद के लिए लोगों को प्रेशराइज किया कि अभी अगर इफ पीपल गो फॉर मोर देन वन child in a family, then they are fined or penalized. So they need to
rationalize that why they want to go for the second child and etc. So as long as the policy implemented at that time was concerned, so there was this restriction that was laid down on the people living in China, that they at the most they can go for just one child. And even now in almost all the developed areas in China, जो urban area है ज़्यादातर, उसमें अभी भी आपको फैमिली देखने को मिलेंगे जहाँ ये लॉ अभी भी एग्जीक्यूटेड है कि वहाँ restriction है कि they can only go for just one child. So we see that this particular phenomenon was later on explored by Amartya Sen, and he has come up with this principle of missing woman. And according to him, I'm just going to describe what is meant by this term missing woman. According to him, in China there were around 44 to 50 million women that can be put into this head of missing woman in China, according to Amartya Sen. So you must be thinking कि ये जो missing woman का term मैंने अभी बोला है, इसका क्या मतलब है. So Amartya Sen ने कहा कि हमारे कल्चर में ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, या इवन आप टर्की में भी चले जाएं, तो वी सी दैट देयर इज अ प्रेफरेंस दैट इज गिवन टू द मेल चाइल्ड, या बॉयज को हम प्रेफर करते हैं ओवर गर्ल्स. सो जिसके लिए हम एज लॉन्ग एज फूड इज कंसर्न या एजुकेशन का जिक्र करें या हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि हम ये सारे एस्पेक्ट्स में वी अटैच या हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने बेटों को ओवर एज कंपेयर टू जो गर्ल्स होते हैं या बेटियों को. सो इस biased preference towards boys की वजह से we observe this problem of missing women. और again अगर सपोज एक घर में एक बेटी है और एक बेटा है, और बेटी बीमार हो गई और बेटा भी बीमार हो गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड फाइंडिंग्स ऑफ a number of studies, they have come up with this conclusion, which is a harsh conclusion, that people prefer to take their boys or sons to the hospitals or to expensive doctors or to doctors or to dispensaries, and they do not take if the daughter is not feeling well or she is having some problem, and even if the food distribution is concerned, खाना देने की बात है, तो they prefer their sons over the daughters. Plus हमें एक और चीज़ बहुत highly prevailing देखने को मिलती है in these countries in particular, where people go for gender selection, and we see that because of this gender selection in giving birth to boys and girls is concerned, तो हमें ज़्यादा बड़ा dominating ratio मिलता है of males as compared to females. So in China, because of the same thing is there, that people prefer to have boys as compared to girls, and we see that because of this gender selection in birth, and because of this preference that is given to boys over the girls in a number of different types of aspects which I have just mentioned, although we see that there is a sizable difference in terms of missing women as has been highlighted by Amartya Sen, but at the same time हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है which is pretty alarming, कि अगर हम रेशो देखें चाइना के अंदर, तो वहाँ according to certain studies 118 लड़कों के अगेंस्ट 100 लड़कियां हैं. So according to some people who have researched this particular aspect, they said कि like अगर हम इसी रेशो से अगर चाइना की पॉपुलेशन इंक्रीज करी, तो बाय 2050 जो मेल्स हैं that will be there in China, they will be 2 million, they will be more than women by 2 million, and that is going to create a big problem as long as the social imbalance or social inequality is concerned, and it will be really hard for them to look for their matches,
कि जो 2 मिलियन नियरली 2 मिलियन लोग आदमी ज़्यादा होने जा रहे हैं औरतों की निस्बत और अभी we see that in 2010 the trend was 106 males for every 100 females, but now it has further gone up to 118 males for every 100 females. We see a similar kind of a trend in India as well, but overall here we can see that this is something which can be something which is really alarming. Again, if we look at the implications of the policies that have been promulgated in China, they have managed to control the fertility rate by the mid-1990s up to 1.9 births per woman, and it fell further down to 1.6 by 2009. So you can see that this rate is below the replacement level. And like replacement के लिए आपको जो growth rate of population है वो चाहिए होता है 2 per woman. But in China by 2009 the fertility rate has even gone below that replacement rate and it is 1.6. So again we see that there is some sort of population momentum which we will observe over the coming years, and हमें although the base is so big in China, so हमें एकदम तो decline होती हुई population देखने को नहीं मिलेगी because of this particular principle of population momentum, but we will see that by 2050 they will be able to control this big mass of population in China. Moving on to India, we see that again from 1949 onwards they have implemented on the National Family Program, and they have given different types of incentives to the people to control the size of the family. और उसमें हमें इंदिरा गांधी के policies देखने को मिलते हैं कि उन्होंने forced sterilization की policy को implement किया, जिसकी वजह से काफ़ी नापसंद किया गया उनका family planning program, और जो काफ़ी coercive और काफ़ी pressurized किस्म के birth control policies उन्होंने लगाए. And we also see this concept of missing women present in India, जहाँ हमें male preference देखने को मिलता है और वो जो कि काफ़ी dominant है, और in certain parts of India आपको बहुत ज़्यादा biasness या male preference देखने को मिलेगी. So we see that the ratio of males to females in India, as I was mentioning, the China male to female ratio, it is important to note down that in India it is because of this male preference, we see that the numbers are 108 boys to every 100 females, and this is considered to be one of the largest in the world. So the positive thing which I am going to discuss as long as the population policy being practiced in India is concerned, we see that in Kerala the fertility rate fell down to 1.7 births per woman, and you must be interested कि उन्होंने ये कैसे achieve करा इतना low rate of fertility in India, in this city of Kerala. The reason which has been explored is that there were almost 85% of the women living in Kerala that are literate, and we see that because of their literacy they have tried to have achieved a certain higher level of freedom, and they are more empowered, they work and they definitely can influence the decision making process. And we see that just because of empowering women and strengthening the social structure, they have achieved a very low rate of fertility in this part of India. So we can conclude on the basis of this that again there is no need to have this pressurized kind of a policy, or you need not to put conditions on people that they shouldn't be giving birth to more than one child per family or things like that. Even if you develop the social structure, or you develop the social indicators of an economy, and you empower the women, you educate them, through this easy way you can help in controlling the staggering or the sharply increasing growth rate in the population. So that is the easier way that like there is this
dual effect of this type of policy that is, if followed, it not only helps us in increasing the overall income of a country, it also helps us in sharply declining the fertility rate of that area as well.